السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے ریحان اللہ والا، اور کل میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا. ہمارے ایک ساتھی ہیں پاکستان کے، کراچی کے، جو کہ جن کی داماد کا شاید انتقال ہو گیا پچھلے مہینے، اور ان کی وال پہ میں گیا، مجھے کل پتہ چلا کہ ان کی داماد کا انتقال ہو گیا. اور انتقال ایسے ہوا کہ 28 مہینے پہلے وہ غائب ہو گئے. اور اس کے بعد پچھلے مہینے ان کے گھر پہ، ان کے بھائی کے گھر پہ کال آئی کہ آگے باڈی آئیڈینٹیفائی کر لیں. پتہ چلا یہ ان کا بیٹے تھے. مجھے بہت رونا آیا کیونکہ میں ان صاحب کو جانتا ہوں جن کا یہ بیٹا تھا، اور مجھے بہت تکلیف ہوئی کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے نہیں بتایا کہ یہ بچہ غائب ہو چکا ہے. مجھے نہیں بتایا کہ یہ بچہ کہاں ہے، مسنگ ہے. میں ان کی شکل کی مسکراہٹ سے کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے بچہ لاپتہ ہو چکا ہوگا یا بچہ غائب ہو چکا ہوگا. خیر، میں نے ان سے کل پولیس رپورٹ مانگی ہے تاکہ میں اس پہ مزید بات کر سکوں. اتفاق یہ ہوا کہ جب میں انہوں نے مجھے جو پوسٹ شیئر کری، نارملی میں پوسٹ نہیں دیکھتا ہوں ان باکس پہ، تو جب انہوں نے مجھے شیئر کری میں نے اتفاق سے اس کو کھولا اور اس کے بعد دیکھا تو میں نے دیکھا یہ تو ان کا اپنا نام لکھا ہوا ہے کہ ان کا اپنا بیٹا ہے. مجھ سے سمجھ نہیں آیا کہ میں اس کو ایکٹ کیسے کروں. پھر جنہوں نے وہ پوسٹ کی تھی میں نے ان کی دیوار جا کے دیکھی تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کی دیوار پہ کانسٹنٹلی یہ پروٹیسٹ اگینسٹ الیکٹریسٹی لگا ہوا تھا، کراچی الیکٹریسٹی کمپنی کی طرف سے. میں پچھلے 1 سال سے تقریباً دیکھ رہا ہوں کہ کراچی میں جماعت اسلامی کے جو بڑے ہیں اور انکلوڈنگ سراج الحق خود پروٹیسٹ کرنے آئے کراچی الیکٹریسٹی کے خلاف کہ جی اس کے نرخ بڑھ گئے ہیں، بل زیادہ آ رہے ہیں. دیکھیں، ہم ایک 2017 میں رہتے ہیں، ہم 1955 میں نہیں رہتے. ہمارے پاس آج وہ ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں جو کہ دنیا میں کبھی کسی انسان کے پاس اویلیبل نہیں تھیں. ہمیں اگر واقعی پروٹیسٹ کرنا ہے تو ہمیں یہ پروٹیسٹ نہیں کرنا ہے کہ الیکٹریسٹی والوں نے دام بڑھا دیے، بلکہ ہمیں الیکٹریسٹی کا کنیکشن کٹوانا ہے. ہمیں اپنے گھر سے الیکٹریسٹی کٹوا دیں اور اپنے گھر پہ سولر کے پینل لگائیں. اگر آپ سولر کے پینل افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کے شہر کے اندر 10 کروڑ کے 15 کروڑ کے گھر ہیں، ان گھروں کو بیچیں، ان کو کہیں کہ کرائے پہ جا کے رہیں. 10 گھر کو بیچ کے آپ 1 ارب روپے جمع کر سکتے ہیں اور ایک کمپنی بنائیں، اور اس کمپنی کے اندر آپ سولر پینل قسطوں پہ دینا شروع کریں کہ بجلی کی قیمت میں آپ کو سولر پینل پرووائڈ کروں گا. آپ کے ESC کے ٹکر کے اوپر آ کے الیکٹرک کی کمپنی کھڑی کر دیں کہ ESC کی آپ کو ریورس میٹرنگ کی پرمیشن ہے. آپ رات کو آپ کو گھر پہ بیٹری لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ رات کو بجلی کے ESC کو سپلائی کرتے ہیں اور دن میں KEC آپ کو رات کو KEC آپ کو سپلائی کرتی ہے اور دن میں آپ KEC کو سپلائی کرتے ہیں، اور اس میں آپ کو پھر بیٹری نہیں چاہیے ہوتی. آپ یہ کریں اور آپ کے گھر کے اندر بجلی کا بل 0 ہو جائے گا. پھر KEC کیا کرے گی؟ دوسرا پروٹیسٹ یہ کرنا ہے کہ KEC اکیلی کیوں پاکستان کراچی کے اندر بجلی پرووائڈ کرتی ہے؟ وابڈا پاکستان میں ایک کمپنی کیوں بجلی پرووائڈ کرتی ہے؟ اگر پاکستان میں 5 ٹیلی فون کی کمپنی ہو سکتی ہیں، ہیوسٹن کے اندر 120 بجلی کی کمپنی ہو سکتی ہیں جس میں صرف 2 ملین لوگ رہتے ہیں، تو کراچی کے اندر ایک کمپنی کیوں ہے؟ پاکستان کے اندر ایک کمپنی کیوں ہے؟ 50 کمپنیاں کیوں آ کے کمپیٹ نہیں کرتی اور ان کے ساتھ آ کے کمپٹیشن کیوں نہیں کریٹ کرتی ہیں؟ اگر کل چاول 500 روپے کلو ہو جائے گا اور یہ بولا جائے گا جی صرف رائس کارپوریشن آف پاکستان جو ہے نا وہ چاول بیچے گی اور کوئی نہیں بیچے گا، تو آپ پروٹیسٹ کریں گے جا کے، یا اس کو کہیں گے یہ کیا مذاق لگا کے رکھا ہوا ہے، 5 آدمی بیچیں گے تو سستا ہوگا نا؟ تو اگر واقعی آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو پروٹیسٹ یہ کیجئے کہ ہم یہ چیز نہیں خریدیں گے، ہم اس کے آلٹرنیٹو ہمیں چاہیے. ہم وہاں پہ آپ جائیں اور ٹیسلا کے پاس جا کے ان کے ساتھ مل کے پلانٹ لگوانے کی باتیں کریں. بات تو کریں. باہر چلانے سے KEC کے دفتر سے کیا ہوگا؟ کیا آپ کے چلانے سے وہ پیسے کم کر دیں گے؟ کیا ہنری فورڈ کے دفتر کے باہر لوگ چلا رہے تھے، 150 آدمی مارے گئے تھے، تو اس کی کیا ہنری فورڈ کی فیکٹری بن گئی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے چلانے سے. ایکشن کیجئے. اور اگر آپ کو واقعی چلانا ہے تو یہ چلائیے کہ کراچی کے اندر، پاکستان کے اندر آج کے بعد سے کاغذ کے اوپر کوئی اپلیکیشن نہیں لکھی جائے گی. میرا بھائی مرے گا، میرا بچہ مرے گا، میں کاغذ کے اوپر نہیں لکھوں گا اپلیکیشن. مجھے جو فرسٹ FIR ہے وہ انٹرنیٹ پر چاہیے، مجھے FIR ڈیجیٹل فارمیٹ میں چاہیے. اس کا پروٹیسٹ کیجئے. یہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کہ بجلی کے نرخ کم کر دو. کیوں بھوکے ننگے بنے پھر رہے ہیں یار؟ آپ کب بڑے ہوں گے؟ یہ طریقہ نہیں ہے. اگر آپ نے واقعی اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو انسانوں کی طرح آج کی طریقے سے اس کو حل کریں. چلانے سے، چیخنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بزنس کے پیسے جب کم ہوتے ہیں جب اس کو کمپٹیشن ملتا ہے.
کوئی دنیا کی چیز سستی نہیں ہو کرے گا جب تک کہ اس کو کمپٹیشن نہیں دیا جائے گا. آپ کمپٹیشن کریٹ کریں. پاکستان میں سٹی اسکول بیکن ہاؤس اس لیے کامیاب ہوئے کیونکہ گورنمنٹ اسکولوں نے دوسرے اسکولوں نے کمپیٹ نہیں کر سکی, کوالٹی نہیں پرووائڈ کر سکے. امریکہ کے اندر گورنمنٹ اسکول میں بچے کو بھیجا جاتا ہے, پرائیویٹ اسکول موجود ہے, یہاں پہ بھی 50 قسم کے ایجوکیشن سسٹم ہے. یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں لوگ کہ ایک ہی ایجوکیشن سسٹم ہے, ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو واقعی چینج لانا ہے تو خدارا دنیا سے سیکھیے, پرانی چیزوں کو بھولیے, نئی چیزوں کو سیکھیے اور نئی چیزوں کو استعمال کر کے اس سے آگے لے کے جائیے قوم. نہیں تو آپ 1855 کے نقشوں سے گھر بنائیں گے تو 1855 کے حساب سے بنے گا, 2020 کے حساب سے بنائیں گے تو 2020 کے حساب سے بنے گا. ٹیسلا اسی دنیا کا انسان ہے. اس نے فیصلہ کیا کہ میں بجلی کے ٹکر لوں گا. اس نے جا کے اکیلے ایک انسان نے جا کے کہا کہ جی میں اس کو سالو کرنا چاہتا ہوں پرابلم کو. ہمارے ٹیسلا کہاں مرے ہوئے ہیں یار؟ ہمارے مجاہدین کہاں ہیں؟ کہاں ہیں ہمارے پاکستانی, ہمارے مسلمان جو کہ ابو ریحان البیرونی کو ہی یاد کرتے رہیں گے, یا آج کی دنیا میں بھی کوئی پیدا کریں گے, یا اسی کے مقبرے کے اوپر رونا پیٹتے رہیں گے آئے ہائے پرانے لوگ تو بہت اچھے تھے, ہمارے تو کامال ہی اچھے نہیں ہیں. امال کہاں سے اچھے ہوں گے؟ جھوٹے رہیں گے تو صبح سے شام تک. امال کہاں سے اچھے ہوں گے؟ دل کی بات اگر منہ سے نہیں نکالیں گے تو کہاں سے امال اچھے ہوں گے؟ اپنے عقل کو, تالوں کو کھولیں, استعمال کریں. استعمال کرنے کے لیے الماری دی گئی ہے, سر کو دیوار پہ مارنے کے لیے نہیں دی گئی ہے. خدا کے واسطے جاگ جائیے. تھک گئے ہیں لوگ بتا بتا کے, خدا کے واسطے جاگ جائیے, اپنے واسطے جاگ جائیے. کیا کہتے ہیں وہ اقبال کہ کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن جا, خدا کے واسطے اپنا تو بن جائیں. کب جاگیں گے؟ آپ کے بچے مرتے رہیں گے اسی طریقے سے, بھوک سے, مفلسی سے, اسی طریقے سے رہیں گے آپ, اسی طریقے سے گولیاں کھاتے رہیں گے اور چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. کیوں آپ کے بچے جو غائب ہوتے ہیں ان کی رپورٹ آن لائن نہیں موجود ہے؟ کیوں میں جا کے گوگل نہیں کر سکتا کہ پاکستان سے کتنے لوگ غائب ہوئے ہیں؟ کیوں میں پاکستان کے اندر بجلی کی کمپنی نہیں کھول سکتا ہوں؟ کیوں نہیں کر سکتا ہوں میں؟ کیوں بھائی؟ میں تھرڈ ورلڈ کنٹری کا سٹیزن ہوں. کب تک رہوں گا میں تھرڈ ورلڈ کنٹری کا سٹیزن؟ مجھے امریکہ آ کے جلنا ہی رہنا پڑے گا, مجھے یورپ جا کے جلتے رہنا پڑے گا کہ یہاں پہ تو سکون ہے. یہاں پر تو جنگل کے اندر جا کے بھی سالہ گھر خرید لو تو 5 سے 8 لاکھ روپے میں گھر مل جاتا ہے, جہاں پہ روڈ بھی ہے, پانی بھی آ رہا ہے, بجلی بھی آ رہی ہے. کب تک ایسا رہے گا؟ وہ جب تک ایسا رہے گا جب تک آپ لوگ جانوروں کی طرح سوتے رہیں گے, پاگلوں کی طرح انہی گدھوں کی باتیں کرتے رہیں گے, صبح سے شام آپ انٹرٹین ہوتے رہیں گے یہ ڈوگری بجانے والوں کے ساتھ. اسی طرح رہے گا یہ ملک اور کچھ نہیں ہونے والا. اب اور تو چھوڑیں, عمران خان بھی ڈگڈگی بجا رہے ہیں, آپ ڈگڈگی سنتے جا رہے ہیں. کیا 30 مار خان کریں گے وہ آ کے؟ کیا کریں گے؟ اسی قوم کو ٹھیک کر سکتا ہے کوئی؟ یہ اپنی دکان کے جا کر نہیں ٹھیک کر سکتے, کسی کو جا کے کیا ٹھیک کریں گے؟ میں اپنے دفتر کے اندر کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتا, میں کسی کو کیا ٹھیک کروں گا؟ میں اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کر سکتا, میں کسی کو کیا ٹھیک کروں گا؟ کسی کو ٹھیک کرنے کے بجائے خدا را بڑوں سے سیکھیں, اپنے اوپر کام کریں, اپنے اوپر کام کریں, اپنے اوپر کام کریں. یہ چور چلانے سے چوری نہیں رکتی کہ جی چور بھائی میرے گھر نہیں آؤ پلیز پلیز, چور بھائی میرے گھر نہیں. کوئی آئے گا اس طرح؟ کسی طرح ٹھیک ہوگا کیا؟ کب تک ایسے کرتے رہیں گے آپ لوگ؟ کیا چاہتے ہیں؟ ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں؟ اسی طرح ذلیل و خوار رہنا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں تو رہیے. پھر دوسرے لوگ جب ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو رونا کیوں بیٹا ہے؟ ہائے اچھے لوگ تو ہمارے ملک میں آتے ہی نہیں ہیں. کہاں سے آئیں گے؟ جانوروں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے آئیں گے کہ چڑیا گھر ہمارا ملک ہے؟ کیا ہے؟ کیا بنا کے رکھا ہوا ہے اس قوم کو آپ لوگوں نے بنایا ہے. نہ نواز شریف نے بنایا ہے, نہ زرداری نے بنایا ہے, آپ نے بنایا ہے, کیونکہ آپ ان کو جانوروں کی طرح اپنے آپ کو ڈیل کرنے کی اجازت دیتے ہیں. میں اجازت دیتا ہوں, اس لیے مجھے جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. میں پولیس والے سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہوں اپنے ملک کے اندر کہ ایسا نہ ہو سالہ میرے اوپر ہی کوئی مصیبت کر دے. میں امریکہ میں آ کے تو نہیں ڈرتا پولیس والے سے بات کرتے ہوئے, میرے ساتھ تمیز سے بات کرتا ہے, میرے ساتھ پیار سے بات کرتا ہے. کیوں میرے ملک کا مسلمان جانوروں کی طرح مجھے ٹریٹ کرتا ہے؟ کیا میں جانور ہوں؟ یہاں پہ کتے کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح ہمارے ملک میں بات کی جاتی ہے. کیا میں جانور ہوں؟ اسی طرح کی مٹی میں مرنا ہے مجھے. کب تک سوتے رہیں گے؟ اپنے بچوں کو مرنے دیں گے آپ لوگ؟ خدا اپنے بچوں کو مرنے سے بچا لو پلیز. یہ طریقہ نہیں ہے.
میں عاجز آ چکا ہوں اس قوم سے جو صرف گالیاں دیتی ہے، صرف برا کہتی ہے. کل کے پتہ نہیں کہاں سے تالے لگوا کے لائیں سالے. ایسے تالے تو اسٹیٹ بینک پہ بھی لگے ہوتے ہوں گے. بچپن میں جاتا تھا مسجد پڑھنے، تو میری ٹیچر کہتی تھی یہ جو ہے نا کتے کی دم ہے، سال کو 100 سال بھی دفنا دو گے نا یہ دم ٹھیڑی کی ٹھیڑی رہے گی. شاید میں ایسی قوم سے پیدا ہوا جو کتے کی دم ہے، نہیں ٹھیک ہونا چاہتی. میں فاطمہ زہریہ کے پاس جا کے بیٹھتا تھا، وہ بولتی تھی یہ قوم ایسی ہے، یہ نہیں ٹھیک ہوگی، اس پہ خاص عذاب ہے اللہ کا. میں کہتا تھا بجی آپ تو یہ بات نہ بولے، سب بولتے ہیں یہی بات، آپ تو نہ بولے. کب تک ہم ذلیل رہیں گے؟ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا. اور صبح سے شام ہم اپنے بڑوں کو سوائے گالی دینے کے کچھ نہیں کر سکتے. خدا کے واسطے کچھ کریں، ایکشن لیں. پروٹیسٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف گالی دینے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو اپنے پالیٹکس نہیں پسند تو کھڑے ہو گئے پالیٹکس میں کھڑے ہو، لیکن بکواس کرنا بند کر دیں، برائی کرنا بند کر دیں. اس سے کچھ نہیں ٹھیک ہوگا. اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں.